إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بزرگوں اور دوستو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنا، اس کے اوامر کو بجا لانا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کا نام تقوی ہے. یہ وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین تمام کو کی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اگلے لوگوں کو جن کو کتابیں اللہ نے دی ان کو بھی اور تمہیں بھی اللہ نے اس بات کی تلقین کی ہے، وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار. اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس لیے پیدا کیا، تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے، تم کس لیے پیدا کیے گئے، اس بات پہ غور کرو. تو سنو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جس مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا ہے، جس عظیم امر کا، جس عظیم بات کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اسی خالص بندگی کا نام، کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرائے بغیر صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے کا نام توحید ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا جانیں. اللہ نے اسی مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا. اپنی پیدائش کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھو کہ اللہ نے ہم سب کو، ہم تم کو، تمام انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. ارشاد ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. میں انس و جن سے روزی نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں. اللہ تو رزاق ہے، وہی تو سارے جہان کو روزی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے. روزی تو وہ تم کو دیتا ہے، وہ تم سے کچھ مانگتا نہیں ہے. اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کا حکم بجا لاؤ، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو. اس میں بھی فائدہ تمہارا ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ کشادہ کر دے گا، امن اور عافیت نصیب فرمائے گا، عزت کی زندگی نصیب ہوگی، آخرت کی کامیابی ملے گی. یہ سب فائدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے پر تمہارا ہے. ورنہ اگر تم سب گنہگار ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے فاجر انسان کو چنو اور ویسے ہی سب ہو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہ پڑے گا. اور تم سب کے سب دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی جیسے ہو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا. وہ تو سبوح القدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے وہ متصف ہے. بندگی کرنے کا فائدہ اور اس کا بندگی نہ کرنے کا نقصان وہ تمہیں کو مل رہا ہے. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کی ناشکری کر دو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ غنی حمید ہے، اللہ تم سب سے بے نیاز ہے اور ہر حال میں وہ قابل تعریف ہے. تو یہ مقصد ہے کہ اللہ نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ ان سے روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کو کھلائے. سارے جہان کو کھلانے والا، ساری مخلوق کو روزی دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس مقصد کو سامنے رکھو.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے انسان اپنے اس پیدا کرنے والے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو بھی پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس رب کی بندگی کرو۔ یہی مقصد ہے پیدائش کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ بندگی دو طرح کی ہوتی ہے، بعض بندگیاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب اور فرض کی، اور بعض بندگیاں مستحب اور نفل ہیں۔ جو بندگی اہم اور فرض ہے اس کا بجا لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے۔ ان فرض بندگیوں میں ایک بندگی ایسی ہے جو یومیہ ہے، اور یومیہ 5 مرتبہ ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مراد میری نماز سے ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا رکن، بلکہ رکن رکین کہہ لیجئے، شہادتین کے بعد جب آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، تو اس کے بعد آپ پر سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ یومیہ 5 وقت کی نماز ہے، جو ہر مسلمان عاقل کے لیے بلوغت کے بعد سے فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر، نماز کی اہمیت کے پیش نظر، چھوٹے بچے کو 7 سال کے بچے کو کہا گیا کہ نماز پڑھنے کا حکم کرو تاکہ نماز کی اس کو عادت پڑے، اور جب 10 سال کے بچے ہو جائیں اور نماز چھوڑے تو ان کی پٹائی کرو، ایسی پٹائی جس کو اس کا جسم برداشت کر سکے۔ چھوٹے بچے ہیں زیادہ مت پیٹو، کیونکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، عادت لگانا ہے۔ لیکن جب 14 سال کے ہو جائیں گے، 15 سال کے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے تو نماز فرض ہو جائے گی، اور اس کے بعد نماز کی حیثیت یہ رہے گی کہ اگر وہ چھوڑ دے گا نماز کو تو کافر ہوگا، اور اسلامی عدالت میں جانتے ہو کافر کی کیا سزا ہے؟ قتل کر دیا جائے گا اگر نماز پڑھنے کا عزم نہیں کرتا ہے تو۔ اس لیے یہ نوبت نہ آئے، 7 سال سے ہی بچے کو عادت لگاؤ نماز پڑھنے کی۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز وجہ امتیاز ہے، فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ مسلمان، جو تارک صلاۃ ہے، تارک نماز ہے، وہ کافر۔ آپ اس آئینے میں، اس تناظر میں آپ مسلم معاشرے کو دیکھیے، نوجوانوں کا حال دیکھیے، اپنا حال دیکھیے، عورتوں کا حال دیکھیے، کس طریقے سے نماز سے غافل ہے۔ کوئی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، کوئی ہے کہ صرف جمعہ آتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ کیا اس کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ یہ فرض بندگی ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین سب سے پہلے بندے کی عبادتوں میں نماز کو دیکھے گا۔ اگر نماز درست ہوگی تو دوسری بندگی کو دیکھے گا، نہیں تو دیکھے گا بھی نہیں کہ تمہاری زندگی میں روزہ بھی ہے کہ نہیں، زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں، حج بھی ہے کہ نہیں، اس کو دیکھے گا ہی نہیں۔ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں، سب کو لپیٹ کے پھینکو اس کو، اس سے پہلے نمازی بنو۔ جب وقت ہو جائے اذان سنو، چوک چوراہے سے سیدھے مسجد کی طرف آؤ، نماز پڑھو، اس کے بعد جاؤ دنیا میں پھیلو، لیکن نماز سب سے پہلے۔ یہ 5 وقتہ عبادت ہے، اور اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور یوں اللہ رب العالمین کا پروٹیکشن آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ اب آپ اللہ کی حفاظت میں۔ اور کچھ بندگی ایسی ہے جو ہفتہ واری ہے، جیسے آج جمعہ کا دن، آج ظہر نہ ہو کر کے جمعہ ہے، جس میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے 2 خطبہ دیا جاتا ہے، تو یہ ہفتہ واری عبادت ہے جو ہم پر فرض ہے۔ جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ اگر عورتیں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں آ کے مردوں کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کی بستی میں آ کے پڑھ رہی ہیں یا اور بستیوں میں پڑھتی ہیں، لیکن وہ اگر گھر میں چاہیں جمعہ کی نماز قائم کرنا نہیں کر سکتی۔ مسافر پر جمعہ نہیں ہے، کسی شہر میں گھوم رہا ہے، جا رہا ہے تو، لیکن اگر اس کے پاس وقت ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے تو پڑھے۔ لیکن ہم سب مسافر جا رہے ہیں اور سوچے کہ اسٹیشن پر ابھی گاڑی آنے میں 2 بجے گاڑی ہے، 1 بجے پہنچ گئے ہیں، چلو ایک آدمی خطیب بن جائے اور خطبہ دے دے، نماز پڑھے۔ نہیں، ہم مسافر ہیں پر جمعہ نہیں ہے۔ اگر ہم کو جانا ہے تو مقیم کے پیچھے اس شہر میں جو مسجد ہے جہاں جمعہ ہو رہی ہے وہاں پڑھنا۔ بہرحال یہ ہفتہ واری عبادت ہے، اور اسی طریقے سے سالانہ عبادتیں ہیں ہمارے یہاں۔ روزہ ہے جو ماہ رمضان میں آتا ہے سال کا سال، اور زکوٰۃ ہے جو سال کا سال ہم پر واجب ہوتی ہے، سوائے کھیتی باڑی کی اور کھجور اور انگور کے باغات کے، کہ اگر وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے ہوں، اور آپ کے یہاں کھیتی باڑی میں 2 فصل ہوتی ہو، خریف کی اور ربیع کی، گیہوں کی اور دھان کی، اور وہ ایک مقررہ نصاب ہے شریعت میں 5 وسق، جس کا وزن کچھ لوگوں نے کہا کہ 7.5 کنٹل اور کچھ لوگوں نے کہا 9 کنٹل۔ تو اگر 9 کنٹل غلہ ہو جائے آپ کے پاس دھان، کسی بھی طرح کا ملا کے سب طرح کا دھان، تب آپ پر زکوٰۃ 10واں یا 20واں حصہ، 10 جگہ میں سے ایک جگہ یا 20 جگہ میں سے ایک جگہ۔ یہ آبپاشی کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پٹایا ہے، کھیت کو سیراب کیا ہے، تو 20 جگہ میں 1 جگہ دینا ہے، اور اگر آسمان کی بارش سے ہوا ہے تو 10 جگہ میں 1، یعنی 10 کنٹل میں 1 کنٹل دینا ہے آپ کو، اور نہیں تو آدھا کنٹل دینا ہے۔ تو یہ تو کھیتی باڑی کے لیے ہے، پھل والوں کے لیے۔ پھل میں بھی انگور اور کھجور کا پھل، یہ کچا پھل نہیں جو سڑ جاتا ہے جلدی، اس پر زکوٰۃ نہیں۔
اس میں جب قیمت ہوگی لاکھوں کا، جب آپ سب لاکھوں روپے کی جب سبزی بیچیں گے، سیب بیچیں گے، ناشپاتی بیچیں گے، جو پیسہ آئے گا اس پر جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ لگے. باقی اس کے علاوہ پیسہ، سونا، چاندی، زیور، یہ سب پر زکوٰۃ لگتی ہے. کاروبار پر، دکان پر سال میں ایک مرتبہ. اور ایک عبادت اللہ نے ہم پر ایسی بھی فرض کیا ہے جو عمر میں ایک مرتبہ ہے. بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت سے پہلے تک ایک مرتبہ فرض ہے، وہ ہے حج اور عمرہ. ایک مرتبہ عمرہ اور ایک مرتبہ حج فرض ہے. اس طریقے سے یہ عبادتیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جن کی بجا آوری انتہائی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں وہ سب نوافل ہیں. فرض نمازوں سے آگے پیچھے جو سنتیں پڑھتے ہیں جن کو مؤکدہ کہتے ہیں، فرض کے علاوہ ہیں. ان کے علاوہ بھی ممنوع اوقات کے علاوہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں. ممنوع اوقات سمجھتے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ جب سورج نکل رہا ہو تب، جب سورج بیچ آسمان پر ہو، سایہ کسی بھی چیز کا لٹکا ہوا ہو، پورب جائے گا تب سورج ڈھلنا ہوگا. جب تک سایہ لٹکا ہوا ہے کسی شے کا کہ اس پر سمجھو کہ یہ مکروہ وقت ہے. اور ایک جب سورج ڈوبنے کو جا رہا ہو. اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کوئی سنت نہیں ہے. اور فجر کی فرض نماز کے بعد بھی کوئی سنت نہیں جب تک کہ سورج نکل نہ جائے. عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. یہ 5 اوقات ممنوع اوقات ہیں. ان میں عام طور پر نوافل نہیں پڑھنی ہے. لیکن اگر مسجد میں کوئی آتا ہے نماز پڑھے گا تحیۃ المسجد میں. 2 رکعت بیٹھنے کے لیے نماز پڑھے گا، بیٹھ کر کے پڑھے گا. کسی کی نماز قضا ہے، آیا عصر کی نماز ہو رہی تھی، عصر کی نیت سے مل گیا تو ظہر کی نماز کی قضا کر سکتا ہے. عصر کے بعد جنازہ پڑھ سکتا ہے. کسی نے اگر نظر مانی ہے کہ اگر میرا بھائی باہر ہے، اگر آ جائے گا تو اللہ کے لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس کا بھائی عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلا تھا کہ آ گیا تو پلٹا ہو، اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا. تو یہ سب نماز جائز ہے. لیکن یوں سمجھ کر کے کہ کہاں عصر کے بعد جائیں، فرض نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام تو ہے نہیں، سنت پر سنت پڑھے جا رہا ہے، یہ جائز ہے. ذکر و اذکار میں لگو، تلاوت میں لگو. تو یہ ممنوع اوقات ہے. ممنوع اوقات کے علاوہ جتنی بھی نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھو. یہ سب تمہارے لیے مستحب عبادت ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقہ کرتے ہو یہ تمہارے لیے نوافل ہے. روزے جو رکھتے ہو عرفہ کے، اور اسی طریقے سے عاشورہ کے، یا اللہ کا بندہ سوموار کو بھی رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، کوئی 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، یا میں 20 کے، یہ سارے روزے آپ کے نوافل ہیں. اور ایک حج فرض اور عمرہ فرض کے علاوہ جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے اپنی طرف سے وہ نفل ہوتا ہے. تو یہ سب نوافل ہیں جن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ کبھی بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، کبھی بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس طرح کے اذکار پڑھو کثرت سے. درود شریف پڑھو کثرت سے. قرآن مجید کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. یہ مستحب عبادات ہیں. ان کو بھی کثرت سے کرنا چاہیے نوافل کو، تاکہ قیامت کے دن اگر فرض میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ دیکھو میرے بندے کے لیے کچھ نوافل بھی ہے کیا. اگر نفل پڑھے ہوا ہے تو اس نفل سے فرض کو پورا کر دو، اور اگر نہیں فرض مکمل ہے تو ان کے درجات کو بلند کرو. اللہ سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے فرائض کے ذریعے، اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا مقرب بارگاہ بن جاتا ہے. انتہائی مقرب بندہ بن جاتا ہے. ایسا مقرب بنتا ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے، جب دعا کرتا ہے قبول کرتا ہے. اور اس کے ہاتھ کو، پاؤں کو، آنکھ کو، کان کو، سب کو اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے. وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو. یہ سب عبادات ہیں آپ کے لیے. تو اسلام میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں جن کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. کچھ عبادتیں تو ہم پر واجب اور فرض ہیں جن کا آپ نے بیان سنا، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو نوافل ہیں. عبادتوں میں کچھ یومیہ ہیں جو 5 وقت کی نماز ہے، ہفتہ واری عبادت ہے جیسے جمعہ ہے، اور سالانہ عبادت ہے جیسے روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے، اور عمر کی عبادت ایک مرتبہ ہے وہ ہے حج اور عمرہ. اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی عبادت آپ کی عبادت نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں 2 شرط نہ پائی جائے. ایک تو یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہو، پیور بندگی ہو، شرک سے پاک ہو جائے. اور اسی طریقے سے ریاکاری سے، ریا و نمود سے پاک ہو. کوئی ہم کو نمازی نہ کہے، ہم کو بزرگ نہ کہے، ہمارا نام نہ ہو، ہماری تعریف نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو. اللہ راضی ہو، اللہ ثواب عطا کرے، اللہ کی جنت کے ہم مستحق بنے، دوزخ سے بچے، یہ نیت ہونی چاہیے. اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ایک مکھی کے برابر بھی کوئی چیز غیر اللہ کے نام پر مت چڑھاؤ. دیکھو لوگ کیسے قبروں پر بچھے ہوئے ہیں، بڑا بڑا مرغہ چڑھاتے ہیں. یہ بھی کہا سلامی میں دربھنگا میں
اور بڑے پیر کے نام سے بکرا پالتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے بڑے پیر کے نام سے ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دیگیں بنواتے ہیں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں کہ پیر میاں خوش ہو جائیں، قبر کے مردے خوش ہو جائیں، تو یا اللہ سے دلوا دے یا خود ہی دے دے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہی کو دے رکھا ہے پاور، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سے کیا ہے؟ شرک، یہ سب شرک ہے۔ تو بندگی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص، پیور۔ ملاوٹی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا، وہ تو شرک ہے، اور شرک تو تمام عملوں کو برباد کرنے والا ہے، ساری نیکیوں کو لے جائے گا۔ اگر مشرک ہو گئے تم تو جتنی نیکی کی ہوئے سب ختم۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انبیاء کرام بھی، اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا کہ انبیاء بھی شرک کرے جو کہ کر نہیں سکتے تھے، ہم کو سکھانے کے لیے اللہ نے بتایا ہے، ہم کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اگر مان لو بفرض محال کہ اگر وہ بھی شرک کریں تو ہم ان کے عملوں کو بھی باطل کر دیں، ضائع کر دیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی ہم نے یہ پیغام اتارا ہے کہ اگر کوئی شرک کرے گا، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل کو برباد کر دیں اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، جہنمی ہو جائے گے۔ تو شرک سے اور ریا سے، دکھاوے سے، نام و نمود سے بچو، کچھ بھی کرو اللہ کے لیے کرو۔ ایک تو یہ بنیادی شرط ہے عبادت کی، عبادت ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے، اور دوسری شرط یہ کہ جو بھی عبادت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ نہیں معلوم ہے تو پوچھو عالم سے کہ طریقہ کیا ہے اس کا، صحیح طریقہ بتائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اگر اللہ کی بندگی کرو گے تو بندگی ہوگی ہی نہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کا طریقہ ہی سکھانے کے لیے، اپنی تعلیم سے ہی ہم کو آگاہ کرنے کے لیے تو انبیاء کو بھیجا، اور اس سلسلے کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں سے، رسولوں سے افضل ہیں، اس افضل رسول کی آپ امت ہیں۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کا طریقہ سکھلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو ہر زمانے میں بھیجا۔ تو اگر آپ اس طریقے پر اللہ کی بندگی نہیں کریں گے جو طریقہ اللہ کو پسند ہے، اپنی مرضی سے کیجیے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جس قدر آپ بدعت کرتے جائیں گے، نیا طریقہ اختیار کرتے جائیں گے، دین سے آپ اتنے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو لوگ دین میں نئی چیز لے آتے ہیں بدعت کے نام پر، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہے تو ثابت لیکن طریقہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ اب جیسے کہ دیکھیے، قربانی کرتے ہیں ہم لوگ، قربانی کی سنت کیا ہے کہ نماز عید کے بعد ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، بقرعید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، اور پڑھ کے آنے کے بعد تب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز سے پہلے، بقرعید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اللہ میری طرف سے قربانی ہے اس کو قبول فرما، اگر کر لے نماز سے پہلے، تو قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے ایسے ہی نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جو نماز سے پہلے قربانی کر لے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی جس نے ایسا کر لیا تھا، اس کے تو پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو قربانی کر کے آئے، ہم یہ سوچا کہ قربانی کا دن ہے، گوشت کی طرف لوگوں کی رغبت ہے، تو کیوں نہ ہم قربانی کر دیں۔ فجر کے بعد قربانی کر دیا، اب گوشت کھایا بھی اور پڑوسیوں کو کھلایا بھی، اور کھا پی کر کے آئے ہیں۔ آپ نے کہا قربانی نہیں ہوئی، اب جا کے قربانی کرو۔ کہا تو ہمارے پاس بکرا کہاں ہے؟ ایک بکرا ہے لیکن دتا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہے فڑبا، موٹا تازہ، لیکن دتا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن تمہارے بعد اب کسی کے لیے غیر دتا ہوا بکرا جائز نہیں ہوگا۔ بھیڑ کا بچہ دمبا تو غیر دتا ہوا جائز ہے اگر 6 مہینہ 9 مہینے کا سال بھر کا ہے، لیکن بکرا بکری ہے یا بیل گائے ہے یا اونٹ اونٹنی ہے، اس کا دتا ہونا شرط ہے، دودھ کا دانت ٹوٹ جائے دوسرا دانت نکل جائے۔ تو اس نے کہا بکرا تو ہے، مضبوط صحت مند توانا تندرست ہے، لیکن دتا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے، وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تمہارے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اسے یہ سوال مت کرنا کہ ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے، بڑھانا 1 سال کا ہے، 12.5 مہینے کا ہے، نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تمہارے گھر کا پلا رہے کہ کہیں کا پلا رہے، اس کا دانت نکل جانا چاہیے، دودھ کا دانت ٹوٹ کے 2 دانت نکلنا چاہیے۔ کیا گڑبڑ ہوا وہاں؟ کیا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح نہیں کیا تھا؟ سب کچھ کیا تھا، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف کیا تھا۔ طریقہ نبی ہے نماز کے بعد، اس نے اس کی مخالفت کی، تو آپ نے کہا قربانی نہیں ہوئی۔ شاتوں کا شات اللحمن، گوشت کے لیے جو بکری ذبح کی جاتی ہے عام دنوں میں، ویسی ہی ہو گئی، کہاں قبول ہوئی قربانی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنا اچھا ذکر ہے، لیکن اب چلو گول میں بیٹھ جاؤ ہم لوگ، اور ہم نماز کے بعد کہیں کہ چلو جی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ ہم بولتے ہیں، تم سب لوگ ایک ساتھ بولو گے سبحان اللہ، تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ،
سبحان اللہ بلند آواز سے ذکر چل رہا ہے، قسم اللہ پاک کی بدعت ہے، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، کیونکہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں۔ یہ انڈیویجولی عبادت ہے، ہر آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جی میں کروں، کر رہے ہو اچھے کلمات، بڑے پیارے کلمات ہیں، لیکن جو طریقہ ہے کہ اجتماعی ذکر کر رہے ہو، بآواز بلند کر رہے ہو، یہ بدعت ہے۔ تو ضروری ہے عبادت کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت عبادت ہو اور اللہ کے یہاں درجہ قبولیت کو پہنچے، تو عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو کہ آپ کی سنت کیا ہے۔ مولویوں کا طریقہ نہ دیکھو، کون کیا کہہ رہا ہے، پوچھو دلیل کیا ہے، صحیح دلیل سے ثابت ہو تو عمل کرو، نہیں تو نہیں کرنا ہے۔ دوسرے کو مت دیکھو کہ وہ کھچڑا بنا رہا ہے تو 15ویں شعبان کے روز حلوے ماڈے بنا رہا ہے، تو جلسے جلوس کروا رہا ہے، تو قرآن خوانی کروا رہا ہے، تو 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہا ہے، تو جلوس منا رہا ہے۔ کرنے دو دنیا کو، اپنے عالم سے پوچھو، قرآن حدیث کے عالم سے کہ یہ کیا ہے، ثابت ہے کہ غیر ثابت؟ اگر ثابت ہے نبی سے تو ہم بھی کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ مت دیکھو کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دنیا کی اکثریت کو دیکھو گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن اور حدیث کو دیکھنا، سنت کو دیکھنا کہ سنت کی کیا رہنمائی۔ اور یاد رکھو کہ حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کی عبادت کا ہے، اس کے بعد کسی کا حق ہے۔ پہلا حق جو ہم پر واجب ہے وہ ہمارے رب کا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اور اللہ ہی کے حق کے اندر رسول کا بھی حق ہے، کیونکہ رسول اللہ ہی کا پیغام سناتے ہیں۔ اس کے بعد پیدائش کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے بعد ماں باپ کا درجہ آتا ہے۔ پہلا حق اللہ کا ہے، اور اسی عبادت کے حق سے جو پہلا حق ہم پر واجب ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ 10 حقوق بیان کیے ہیں، اور دنیا کے تمام حقوق اس کے اندر داخل ہو گئے، لیکن سب سے پہلا حق اللہ کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، توحید پہ رہو، شرک سے بچو، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد قرابت مند ہے، اس کے بعد مسکین اور یتیم ہے، اس کے بعد تمہارے پڑوسی ہیں، نزدیک کے دور کے، اس کے بعد وہ تمہارے ساتھی ہیں جو پہلو میں بیٹھتے ہیں، تمہاری بیوی جو بغل میں بیٹھتی ہے، وہ مسافر جو تمہارے ساتھ چلتا ہے، بس میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں بغل میں بیٹھتا ہے، اس کا حق ادا کرو، دھوکہ مت دو، اس کو دھکا مت دو، اس کا سامان چوری کر کے مت بھاگو، ٹرین سے سامان غائب کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ تمہارا دوست ہے جس سے دوستی کرتے ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے بغل سے چلتے ہو، اس کا بھی حق ہے کہ نیکی کی طرف اس کو بلاؤ، غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکو ٹوکو، اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرو، گمراہ ہے تو اس کو ہدایت کی طرف لاؤ، پیارے دوست کو اپنے۔ اور جو تمہارے ماتحت ہیں، نوکر چاکر ہیں، تمہارے مال مویشی ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ عقل کی چال چلنے والے اور فخریہ بات بولنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے ہمیشہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو۔ متکبر کو، اکڑنے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ جو شیخی خور ہوگا، متکبر ہوگا، وہ کیا حق ادا کرے گا؟ وہ باپ کے سامنے بھی تن کے چل رہا ہے، مجھ رہا ہے کہ ہمارا باپ تو کھتیڑ ہے، ہم تو کلکٹر ہیں، ہم تو ڈاکٹر ہیں۔ ارے باپ تو وہی ہے نا، وہی نا تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہے، اسی نے پال پوس کے تم کو بڑا کیا ہے، تعلیم دلائی ہے، تو آج ڈاکٹر بنے ہو۔ تو جو متکبر ہوگا اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوگا، اپنے پڑوسی کا خدمت گزار ہوگا، بڑے کو سلام کرے گا، چھوٹے سے پیار کرے گا؟ یہ آپ امید کر سکتے ہیں کسی متکبر سے؟ تو بہرحال سب سے پہلا حق کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تب ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تب ہے دوسرے کا حق۔ اسی طریقے سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا تاکیدی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اس کے بعد پھر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا حق۔ گویا اللہ رسول کے حق کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ کا بھی حق ادا کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ لیکن اگر ماں باپ شریعت کے خلاف جانے کے لیے کہیں گے تو ان سے ادب سے پیش آئیں گے کہ نا ابا یہ بات غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف، میں آپ کا حکم ماننے سے معذور ہوں۔ پہلے اللہ رسول ہے، اس کے بعد آپ، لیکن ادب سے بات کرنی، ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ عبادت ہم سے وقتی طور پر مطلوب نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو خوب عبادت کرتے ہیں۔ جب تک سانس ہے، جب تک ہوش حواس ہے، بالغ ہونے سے لے کر کے موت کے وقت تک اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ جو عبادت ہمارے لیے ہے وہ ہم کو اس کے مکلف ہے، پابند ہے،
جو فرد عبادت ہے وہ فرد، جو نفل عبادت ہے نفل. موت کے وقت تک اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. قرآن نے اسی کو کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابعدار رہو، یعنی تابعداری کرتے ہوئے تمہاری موت آئے، تب جا کے اللہ کے یہاں سرخروئی ہوگی. ہفتے کی عبادت نہیں، رمضان کی عبادت ہی نہیں. جو عبادت یومیہ ہے اس کو یومیہ کرو، جو عبادت ہفتے والی ہے اس کو ہفتے والی کرو. اور ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہمیشہ کرو. تو عبادت اللہ کی ہم سے کب تک مطلوب ہے؟ موت کے وقت تک، جب تک کہ موت نہیں آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں. اللہ اکبر. ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی عبادت پر قائم رکھ، استقامت نصیب فرما. کب کس کے قدم بھی بھٹکیں گے؟ پوری زندگی عبادت کرتا ہوا آ رہا تھا، بڑھاپے میں خراب ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا، بے نمازی ہو گیا، ناستک کی طرح بات کرتا ہے، بددین کی طرح بات کرتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گمراہی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ دعا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پھر کرنے والے میرے دل کو اپنی دین پر، اپنی عبادت پر، اپنی اطاعت پر قائم رکھ. ہمارا تو دشمن ہے کھلا ہوا شیطان، ہر وقت اس کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں. ہم کب کہاں بھٹکا دے گا یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی بندگی کی توفیق دے، اور جب تک زندہ ہیں ہم دین پر قائم رکھ، اپنی عبادت پر قائم رکھ. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد عظیم کو جس کے لیے اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کو، جو اللہ رب العالمین کے لیے ذلت اختیار کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بندگیاں ہم پر عائد کی ہیں، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے وہ فعلی ہوں، چاہے وہ قلبی ہوں، اچھی نیت کرو، توکل اللہ پہ رکھو، بھروسہ، امید اللہ سے رکھو، خوف اللہ سے کھاؤ. یہ سب دل کی بندگی ہے. زبان کی بندگی کلمہ پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، گالی گلوچ نہ بولو، غیبت شکوہ نہ کرو، یہ زبان کی عبادت ہے. اور اعضاء اور جوارے سے، ہاتھ پاؤں سے جو عمل ہوتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھنا ہے، یہ ساری بندگی کرو. تو ہر وہ قول اور ہر وہ عمل اور ہر وہ اچھی نیت جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے. بلکہ اگر اچھی نیت ہو تو دنیا کے جو اعمال ہیں ہمارے وہ بھی عبادت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. سونا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن ہم سویرے سوئیں، دیر رات تک نہ جگیں تاکہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. یہ سونا آپ کا عبادت ہوا. اس لیے آپ جلدی سوئیے کہ صبح اٹھیے گا، کام کاج میں جانا ہے، اسکول مدرسہ جانا ہے، کاروبار میں جانا ہے. رات بھر جگے رہیے گا، جھپلاتے رہیے گا، اونگھاتے رہیے گا، کام میں جی نہیں لگے گا، پڑھنے میں جی نہیں لگے گا. روزہ بھی رکھتے ہیں تو رمضان کی راتوں میں پوری رات جگیے مت. آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگا کرتے تھے، 2 عشروں کے اندر سوتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے تاکہ دن میں روزہ رکھنے پر طاقت ملے گی. جو رات بھر جگا رہتا ہے وہ دیکھیے گا دن بھر سوتا رہتا ہے، ورنہ رات بھر جگ کر کے اگر دن میں کام کرے گا کمزور پڑ جائے گا. سونے سے قوت اور طاقت ملتی ہے، روزہ رکھنے پر بھی طاقت ملتی ہے، اور آدمی جب سو کر کے پوری نیند اٹھتا ہے تو دن میں فریش ہوتا ہے اور سارے کام کاج اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. اس لیے اللہ نے رات پیدا کی ہے تاکہ ہمارے دن کی تکان دور ہو جائے رات میں، اور صبح ہم تازہ دم ہو جائیں. تو یہ جو آپ سوتے ہیں، نیت آپ کی اچھی ہے، یہ عبادت ہے آپ کے لیے. جی آپ بیوی بچوں کے لیے جو کماتے ہیں اور اس کو جو کھلاتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ اور خیرات ہے. اگر آپ بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ پاک ہوں اور آپ کی بیوی پاک دامن رہے اور بدکاری نہ ہو، قسم اللہ کی یہ بھی صدقہ اور خیرات ہے. یہ اسلام ہے. ایسا دنیا میں کوئی دھرم آپ کو نہیں ملے گا جہاں آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں، دنیا کا بھی کام کرتے ہیں، اب مقصد اس سے پاکیزہ ہے، اچھا مقصد ہے، وہ آپ کے لیے ثواب کا کام. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اچھی بندگی پر قائم رکھے، اور اپنی بندگی پر ہی، اپنی توحید پر ہی، اپنے نبی کی سنت کی محبت پر ہی اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ فرمائے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.